اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلے صاحب کے بھی خراب ہے، میرا بھی ہے تو تھوڑا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، بارش فرما دے تاکہ یہ خشک سردی جو ہے۔ اصل میں درود شریف پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ اگر تم ایک قرآن کی آیت سیکھ لو تو یہ 100 رکعات نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بنیادی طور پر تلاوت قرآن ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے، مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور عرفہ، جو ہم نہیں کرتے کہ ایک حرف پر 10 نیکی اور پھر ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ تو بے شمار احادیث آپ کے علم میں ہے، تو اگر ویسے ہی پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں تو اگر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے یا اس کو پڑھ کر سمجھا جائے تو پھر اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بہتری کے لیے بے شمار چیزیں اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ جب بھی انسان ہوش سنبھالتا ہے تو پھر وہ اپنے فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے بے شمار راستے اختیار کرتا ہے، کاروبار، دوسری چیزیں۔ لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز عطا فرمائی جس کو قرآن کہتے ہیں، جس میں ہماری ساری زندگی کا شیڈیول موجود ہے، اور وہ جب اس کو سمجھ کے پڑھا جائے گا قرآن کو، کوئی شخص بھی اگر تلاوت کرے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا مطلب سیکھے، آیت کو سیکھے۔ ہم اتنا وقت ادھر ادھر لگا دیتے ہیں بے شمار دوسرے معاملات میں، تو آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہمارے سامنے گائیڈ لائن ہے تو اس پر ہماری توجہ کی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تو ساری نوع انسانی کو قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 8 میں کہ جو بھی شخص اس کی طرف رجوع کرے گا اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیں گے۔ پھر یہ چیز بھی ہے کہ اگر قرآن پاک کو سوچ سمجھ کے سیکھ کے کسی سے، علماء سے، کہیں سے بھی اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، کتابوں سے کہیں سے بھی، تو انسان کی جو روحانی اور ظاہری زندگی ہے اس پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے انسان کی، اس کے انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، جب اس کو آپ کھولتے ہیں تو آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، آپ قرآن کی آیتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں،
الفاظ نہیں بدل سکتے، زیر زبر نہیں بدل سکتے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اسی کو آپ نے آگے بیان کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی قرآن پاک کا یہ ایک عجیب انداز ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو آپ نے حفظ کرنا ہے، اسی کو آپ نے آگے بیان کرنا ہے، اسی کی تلاوت کرنی ہے۔ تو جب ساری چیزیں واضح ہیں کہ اس میں زیر زبر بھی بڑی بھاری پڑتی ہے، تو پھر اس کو سمجھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سورہ محمد میں یہی کہا گیا آیت نمبر 24 میں کہ تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو واضح بات کی گئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میری، آپ کی، مسلمانوں کی، دنیا کے ہر انسان کی جو مسلمان ہو جائے، کامیابی کا دار و مدار یہاں اور وہاں کا قرآن کے اندر موجود ہے۔ وجہ یہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے میری آپ کی روح ہے، اور روح اگر بیمار ہو جائے تو پھر اس کا علاج قرآن کرے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں ٹھنڈ لگ جائے، فلو ہو جائے، کچھ ہو جائے، دوائیں کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو باطنی بیماریاں ہیں، سورہ یونس میں آیت نمبر 57 میں کہا گیا کہ تمہارے جو دل کے روگ ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، ان کی شفا ہم نے قرآن میں رکھ دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو قرآن سمجھ میں آئے گا تو شفا ملے گی نا۔ یہ جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے۔ اس لیے جب وہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر جو روح کی بیماریاں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں روح کی، ان سے روح تندرست ہونی شروع ہو جائے گی اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ جو اس کو سمجھتے جائیں گے تو ہماری وہ جو روحانی بیماریاں ہیں، جھوٹ، یہ کمی کی طرف آ جائے گا آٹومیٹیکلی۔ جتنا ہم قرآن سمجھیں گے اتنا اس میں کمی آ جائے گی۔ جتنا قرآن کے احکامات کو سمجھنا شروع کریں گے اتنا ہی ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں ان میں کمی آتی جائے گی، آٹومیٹیکلی کمی آتی جائے گی۔ یعنی یہ کہ انسان جب اس میں اتنا انوالو ہو جائے قرآن میں، اور اس کو روز پڑھے اور سمجھے، ایک ایک آیت سیکھے سمجھے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ ہیں وہ اس کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ کرنا ہی بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہم قرآن کو بھول گئے، گناہ آ گئے۔ اگر قرآن ہمیں یاد ہو، اس کے معنی یاد ہو، اس کی سمجھ ہو، تو گناہ بھول جائیں گے۔ تو سیدھا سا معاملہ ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کی میرے لیے، آپ کے لیے ٹیلی گرامز ہیں قرآن کے اندر، آیات، یہ میسیجز ہیں۔ آپ جو موبائل پہ میسیج کرتے ہیں نا، یہ اللہ نے ہمیں میسیجز کیے ہوئے ہیں، یہ اس کے پیغامات ہیں۔ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھیں ثواب، ہاتھ لگائیں ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب۔ تو اگر سمجھ کے پڑھیں گے پھر ثواب کو کتنی ضرب دیں گے آپ، کتنا ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ اور جتنا آپ اس کو آج سے شروع کرتے سمجھنا، ایک آیت کو، 2 آیتیں، اس کو سمجھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے سمجھیں، تو جب وہ قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر سے خود بخود بے چینی ختم ہو جائے گی۔ الا بذکر اللہ
तत्मिनुल القلوب، सबसे बड़ी बीमारी इस दुनिया में बेचैनी है, बेसुकूनी है, और कुरान के अलावा उसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, रसूल का ज़िक्र। रसूल की याद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनका नाम लिया जाए, ये एक पहलू है, लेकिन असल मतलब है कि उनके अहकाम माने जाए। किसी को याद करना, उसकी बात को याद करके फिर अपने अंदर डाल लेना। तो अल्लाह को याद करने का मकसद है कि उसके अहकामात को याद किया जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, उनके पैगामात को याद किया जाए, उनके इरशादात पर अमल किया जाए। तो अल्लाह से बात करना चाहते हैं हम, अगर करना चाहते हैं तो कुरान को बड़े प्यार मोहब्बत से खोलें वज़ू करके और कहें या अल्लाह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक वजदानी कैफियत अपने ऊपर तारी करें और फिर अल्लाह से बात करें। आपको अपने कई मसाइल, कई चीज़ों का हल आयात के अंदर मिल जाएगा। शर्त यह है कि समझे इसको, कुरान को समझे, चूँकि समझने के बग़ैर इसका वो नतीजा बरामद नहीं होगा जो होना चाहिए। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, और हमेशा के लिए उसने आपको दे दी। और कहा गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कुरान, सुन्नत और अहले बैत को न छोड़ना। ये बात तय हो गई। अब इस वक्त अल्लाह तबारक ताला तो आते ही नहीं सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बज़ाहिर सामने नहीं है, तो हदायत का एक ही मंबा है और वो कुरान है, और वहीं से उस तरह मिलेगी कि आप कुरान के साथ मैं और आप इश्क करना शुरू कर दें। इश्क, जब इश्क होगा तो फिर आप देखेंगे कि अंदर की बेचैनियाँ, बाहर की बेचैनियाँ, ये रिज़्क़ में बरकत, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद एक आला सिमत की तरफ चलनी शुरू। तो अल्लाह ताला से दुआ करें मुझे ज़रा आपको तौफीक दे कि मैंने ये बातें की हम अमल कर सके। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद।